کی وقار اس میں ہے کہ پوری دنیا کا نظام بھی چل رہا ہو، اسپورٹس بھی چل رہا ہو اور پرامن احتجاج بھی چل رہا ہو اور پرامن جلسہ بھی ہو رہا ہو، تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ وقار، ملکی وقار جمہوریت میں ہے، جمہوری آزادیوں میں ہے۔ ملکی وقار اس میں نہیں ہے کہ آپ ہر وقت یہ کہتے رہیں کہ یہ بھی نہیں کرو اور یہ بھی نہیں کرو۔ پی ٹی آئی سے کہیں، ان کو ایک ضابطہ اخلاق ہوتا ہے نا ہر پروگرام کا، اس پر ان سے بیٹھ کر بات کریں اور جلسے کی اجازت دیں۔ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ سب کو اجازت ہونی چاہیے۔ اگر یہ کلچر حکومت بنانا شروع کر دے تو یہ پرابلم ہی نہیں پیدا ہوگی۔ میں پتہ چلا کہ جنرل باجوہ نے اس پر سودے بازی کی ہوئی تھی۔ اب آج تک، کل یہ ہم نے مطالبہ بھی کیا، آج بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خود آرمی کی طرف سے، آئی ایس پی آر کی طرف سے اس پر بہت واضح طور پر موقف آنا چاہیے۔ انہوں نے کل نعرے بھی لگائے ہیں اور 10 جنگیں لڑنے کا عزم کیا ہے، اچھی بات ہے، اس سے کلیئرٹی آتی ہے، لیکن کلیئرٹی اقدامات سے آئے گی۔ اور یہ جو اتنا بڑا دھبا ہمارے اوپر لگا ہوا ہے، جب تک حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے اور آرم فورسز کی طرف سے اس کی وضاحت نہیں آتی، اس لیے کہ جنرل باجوہ ایک جنرل تھے، چیف آف آرمی سٹاف تھے، اگر ان کے حوالے سے کوئی بات ہے تو پھر قوم کے سامنے آنی چاہیے اس کی وضاحت، صحیح ہو یا غلط ہو بتائیں۔ لیکن اگر اس پہ خاموشی اختیار کی جاتی ہے تو پھر اس پہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری قوم کو اگر ایک واضح طریقے سے ایک صحیح میسج دینا ہے اور پوری دنیا کو دینا ہے، تو اس کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ ہم اپنی کلیئرٹی کو مزید اور زیادہ کلیئر کریں اور واضح میسج دیں اور انڈیا کو پوری دنیا میں آئسولیٹ کریں۔ ان کی کشمیریوں کی عسکری جدوجہد بھی لیجیٹیمائز جدوجہد ہے ہر اعتبار سے، اور ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اب اس سپورٹ کا طریقہ ہوتا ہے، ہم تو ڈپلومیسی کے میدان میں بھی اس طرح کا وہ کام نہیں کر رہے ہیں، سفارتی محاذ پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ تو ایک بہت بڑا کام ہے جس پر تمام اسٹیک ہولڈر کو بٹھا کر حکومت اور ریاست اس پر ایک اتفاق رائے بنائے اور پھر پوری قوم کو اس کی پشت پر لا کر کھڑا کرے۔ یہ ریاستوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نہیں، یہ چینی کی قیمت کا کم کرنا اور بڑھانا، امپورٹ کرنا اور ایکسپورٹ کرنا، گنے کا ریٹ نہ لگانا، ابھی گنے کا ریٹ نہیں لگایا نا انہوں نے۔ یہ گنے کا اگر ریٹ پراپر طریقے سے کسان کے لحاظ سے، یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے نا کہ گورنمنٹ اس ریٹ کو فکس کرتی ہے۔ گورنمنٹ نے اوپن کر دیا ہے، اب مڈل مین کھڑے ہوئے ہیں، گنے کی فصل تیار ہو گئی ہے، بیچارے چھوٹے چھوٹے کاشتکار پاکستان میں اکثر لینڈ تو غریبوں کے پاس ہے نا، چھوٹی چھوٹی لینڈ ہیں، بڑے جاگیردار ہیں، بڑی لینڈ انہوں نے لی ہوئی ہے، لیکن وہ بڑے جاگیردار ہیں، انہی کی شوگر مطلب انہی کے گنے ہوتے ہیں، انہی کی فیکٹری ہوتی ہے، مل ہوتی ہے گنے کی، چینی کی، اور اسی طرح سے وہی ریٹ طے کرتے ہیں، وہی امپورٹر ہوتے ہیں، وہی ایکسپورٹر ہوتے ہیں، اور یہ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں۔ تو اس مافیا کو تو لگام دینی پڑے گی، جو طے کرتا ہے کہ عوام کے اوپر کتنا بوجھ ڈالنا ہے، کتنی مہنگائی کرنی ہے۔ تو اس لیے یہ تو حکومت ہی کا کام ہے نا، گنے کا ریٹ طے ہوتا، اور اسی طرح بھی چلیں، گنا ہے نا، یہ ابھی گندم آ رہی ہے۔ پچھلی مرتبہ دھوکہ دیا پنجاب حکومت نے، ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ دیا کسانوں کو، اور ریٹ طے کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ اس کا کون ازالہ کرے گا، اس جھوٹ کا اور دھوکے کا؟ اور ابھی بھی یہ جو بات کر رہے ہیں کہ کسان کارڈ، یہ تو قرضہ کارڈ ہے، اس کو کسان میں کیا ہے؟ دیکھیں، 2 سبسڈیز ہیں جو گورنمنٹ کو دینی ہوتی ہیں، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے۔ فصل کو خریدتے وقت سبسڈی کسان کو دو، اور آٹا جب آ جائے تو سبسڈی عوام کو دو، تو یہ بیلنس پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں دو؟ اس لیے کہ یہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی ہے۔ یو این کے پورا جو ضابطہ موجود ہے اس میں بھی ان آئٹم میں یہ آٹا آتا ہے کہ جس کو آپ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھتے ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن سبسڈی کس کو مل رہی ہے؟ سبسڈی مل رہی ہے ممبرز پارلیمنٹ کو، جنہوں نے اپنی تنخواہ میں 300% اضافہ کر لیا، 1.5 لاکھ سے 5,19,000 کر لی، اور اس میں ماشاءاللہ سارے ایک ہیں، پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سب نے مل کر اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر لیا، اور پاکستان کے عوام کو سبسڈی نہیں دیں گے۔ تنخواہ دار لوگوں نے ابھی بھی 243 ارب روپے 6 مہینے میں جمع کرایا، بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگتا۔ ابھی انہوں نے جو کیا بھی ہے اس میں بھی اب یہ چاہتے یہ ہیں کہ ایک جنرلائز ٹیکس لگا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں چھوٹا کاشتکار بیچارہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا کیا قصور ہے، کسان کہتا ہے ہمارا کیا قصور ہے، تو بڑے بڑے پھر بچ جاتے ہیں۔ یہ انہوں نے بل منظور بھی کر دیے ہیں نا، تو بھی یہ بڑے جاگیرداروں سے وصول نہیں کریں گے، آپ لکھ لیں میری بات۔